بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید ناظرین۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے جنگ موتا کا واقعہ۔ ناظرین کرام، جنگ موتا کے بارے میں جاننے کے لیے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور فل ویڈیو دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ چلو شروع کرتی ہوں۔ اسلام دین فطرت ہے۔ دنیا میں اسلام بذریعہ دعوت پھیلا ہے۔ اہل اسلام کا شیوہ رہا ہے کہ وہ کبھی جارحیت میں پہل نہیں کرتے۔ جب ان پر ظلم ڈھایا جائے تو پھر وہ بزدلی دکھانے کے بجائے دشمن کو سبق سکھا دیتے ہیں۔ امت پر زوال آیا تو ہماری ساری روایات بھی دم توڑ گئیں۔ ان روایات کو زندہ کرنا اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم قرآن پاک اور اسوۂ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیں۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جدوجہد میں گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کاوش کلمہ حق کی سربلندی کے لیے وقف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو پوری دنیا تک پہنچانے کا اہتمام فرمایا۔ بادشاہوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط اس کی بہترین مثال ہے۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر شام کے حکمران شرحیل بن عمرو غسانی کے پاس گئے۔ شرحیل نے خط کھولا اور جب اس کا مضمون پڑھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اصولی طور پر پوری دنیا میں اس وقت جو اخلاقی اقدار رائج اور مصروف تھے، ان کے مطابق پیغام خواہ کیسا بھی ہوتا تھا، قاصد پر اس کی کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی تھی، نہ اس کا مواخذہ کیا جاتا تھا۔ قاصدوں اور سفیروں کا کام تو پیغام رسانی تھا۔ ان کی جان محفوظ و مامون تصور ہوتی تھی، کیونکہ اس کے بغیر نامہ پیام کا سلسلہ منتقل ہو سکتا تھا۔ اس بدبخت حکمران نے ان تمام اخلاقی و عرفی اصولوں کو پامال کرتے ہوئے اپنے دربار میں ہی صحابی رسول کو کرا دیا۔ یہ خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فیصلہ فرمایا کہ غسانی حکمران کے اس ظلم کا بدلہ لینا اور مظلوم صحابی کے خون کو رائیگاں ہونے سے بچانا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اسی ظلم کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ موتا برپا ہوئی۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موتا کی اس جنگ کے لیے اپنے بہترین صحابہ کو منتخب کیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے 3 میل بحرف جرف کے مقام پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ ان صحابہ کی تعداد 3000 بیان کی گئی ہے۔ یہاں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو شامی علاقے پر حملہ کرنے اور ظلم و خیانت کرنے والوں سے انتقام لینے کی تلقین فرمائی۔ تمام صحابہ سرایہ کے برعکس اس جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک جانثار کو قیادت سونپنے کے بجائے سپہ سالاروں کا انتخاب ایک نئے انداز میں کیا۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رواحہ کو ترتیب وار سپہ سالار مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کے لیے لشکر کو روانہ کرنے سے پہلے ایک جامع اور ایمان افروز خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کا خلاصہ یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اسلام نے جنگ کو دفاع شرع کا ذریعہ بنایا ہے۔ قتل و غارت گری، کشور کسائی کبھی اس کا مقصود نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی، میں تم لوگوں کو اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا نام لے کر اس کی راہ میں منکرین حق سے جنگ کرنا، جنگ کے دوران اپنے ساتھی مسلمان بھائیوں سے خیر خواہی کا اہتمام کرنا، جنگ کے دوران کبھی اخلاقی حدود سے تجاوز نہ کرنا،
کبھی خیانت نہ کرنا اور نہ ہی کبھی بچوں کو قتل کرنا۔ جب تم اپنے دشمنوں سے ملو تو انہیں دعوت دو کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اگر ان کا جواب مثبت ہو تو انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا۔ اگر وہ ہجرت پر بھی آمادہ ہو جائیں تو انہیں بتا دینا کہ انہیں وہی حقوق حاصل ہوں گے جو سابقون کو حاصل ہیں۔ اگر وہ ہجرت پر آمادہ نہ ہوں تو بطور مسلمان دیگر اعراب کی طرح انہیں بھی اپنے گھروں میں رہنے کی آزادی حاصل ہوگی، لیکن انہیں مال غنیمت میں سے کچھ نہ ملے گا۔ البتہ اگر جہاد میں شریک ہو جائیں تو مال غنیمت میں بھی برابر حصہ دار ہوں گے۔ اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکاری ہوں تو انہیں جزیہ دینے اور اسلام کی سیاسی برتری قبول کرنے کی دعوت دینا۔ اگر وہ ایسا کر لیں تو نہ ان سے جنگ کرنا اور نہ ہی انہیں کوئی اذیت دینا۔ اس کا بھی انکار کر دیں تو آخری چارۂ کار کے طور پر اعلان جنگ کر کے ان سے لڑائی لڑنا۔ جنگ میں اپنی قوت پر نہیں بلکہ اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھنا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام آبادیوں کے بارے میں ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، عبادت خانوں میں تم کچھ لوگوں کو مصروف عبادت پالو گے، ان لوگوں سے کوئی تعارض نہ کرنا، نہ ان سے گرجا گھروں کو نقصان پہنچانا۔ ہاں، کچھ لوگوں کے سر میں شرارت کا خناس سمایا ہوتا ہے، ایسے لوگوں پر تلوار اٹھانے کی اجازت ہے۔ کسی عورت، بچے اور بوڑھے کو قتل نہ کرنا، کھیتوں، درختوں اور باغات کو تباہ نہ کرنا، نہ ہی گھروں اور آبادیوں کو منہدم کرنا۔ ناظرین کرام، جماعت الاولیاء 8 ہجری بروز جمعہ اس پاکیزہ فوج نے شام کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرۃ القضاء میں اس فوج کے بیشتر سپاہی اور کمانڈر مکہ گئے تھے۔ اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تمنا کی تکمیل کا وقت آ گیا تھا جو انہوں نے حبشہ سے واپسی پر خیبر کے مقام پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوتے وقت عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے جسے میں دل میں بٹھا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو وصیت فرمائی اس میں پہلی ہدایت یہ تھی کہ عبداللہ، جس علاقے میں تو جا رہا ہے وہاں اللہ کے سامنے بہت کم سجدہ ہوتے ہیں، پس تو سجدوں کی کثرت سے اپنے جبین نیاز کو تر رکھنا اور ہر وقت اللہ کی یاد سے دل آباد رکھنا۔ تجھے جو مطلوب ہوگا اللہ اس میں تیری مدد کرے گا۔ ناظرین کرام، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور تیز رفتاری سے اپنے ساتھیوں سے جا ملے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہوتے ہوئے رو پڑے تھے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو کہا، باخدا دنیا کی کوئی پریشانی یا شوق و محبت میرے رونے کا سبب نہیں، مجھے قرآن مجید کی آیت نے رلا دیا ہے۔ پھر سورہ مریم کی آیت نمبر 17 پڑھی، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رواحہ کو اس سے اگلی آیت کا حوالہ دے کر تسلی دی گئی جس میں فرمایا گیا، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن رواحہ بہت فصیح و بلیغ شاعر تھے۔ اس موقع پر ان کے اشعار بھی مورخین نے نقل کیے ہیں۔ میں رب رحمان سے مغفرت کا طلبگار ہوں، اس کے راستے میں ایسی ضرب کاری کی تمنا رکھتا ہوں جو خون کی جھاگ نکال دے، اور مجھے دشمن کے ہاتھوں نیزے کے ایسے زخم پسند ہیں جو قلب و جگر سے آر پار ہو جائیں، اور یوں راہ خدا میں جان کی بازی لگا کر رخصت ہو جاؤں تو لوگ
میری قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے دعائیں دیں۔ پھر ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیہ شعر کہتے ہوئے حضرت عبداللہ مدینے کو الوداع کہہ گئے۔ مدینے کی طرف رخ کر کے کہا، کھجوروں کے درختوں سے آباد اس شہر سے میں اس شخص سے جدا ہو کر جا رہا ہوں جو بہترین سرپرستی کرنے اور محبت بانٹنے والا ہے۔ اے اللہ، اس پر ہمیشہ اپنی سلامتی کا نزول فرمانا۔ ناظرین کرام، فوج مدینے سے روانہ ہو کر شام کی حدود میں داخل ہوئی اور موتا کے مقام پر وہ معرکہ پیش آیا جو ہماری تاریخ کا عظیم ترین واقعہ ہے۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ دشمن نے ایک بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ اس دوران دشمن کے ایک جاسوس مسلح دستے سے مسلمانوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اس میں بہت سے دشمن قتل ہوئے۔ غسانی حکمران شرحیل بن عمرو کا بھائی بھی مقتولین میں شامل تھا۔ شرحیل پر اس واقعے کے بعد خوف طاری ہوا اور اس نے ہرقل کے پاس اپنا تیز رفتار ایلچی بھیجا۔ ہرقل اس وقت بیت المقدس میں موجود تھا۔ ہرقل نے بہت بڑا لشکر اپنے جاگزار کی حفاظت اور مدد کے لیے بھیج دیا۔ روایت میں آتا ہے اس لشکر کی تعداد 1,00,000 تھی، جبکہ غسانی بادشاہ کے اپنے لشکر اور مختلف قبائل کے مسلح دستوں کی تعداد بھی 20,000 تھی۔ یوں مجموعی طور پر 1,20,000 کا فرد 3,000 مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہو گئے۔ رومی فوج کی قیادت قیصر روم کا بھائی تھیوڈر کر رہا تھا۔ اس جنگ میں تینوں کمانڈر صحابہ شہید ہوئے۔ آخر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید نے کمان سنبھالی اور نہایت حکمت و جرأت کے ساتھ لڑے اور اہل ایمان کو کامیابی سے ہمکنار کر کے بحفاظت واپس لے آئے۔ اسی جنگ میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔